آدم علیہ السلام کے جب بچے بچیاں ہوتے تھے تو ان کے آپس میں رشتے ہوتے تھے، اس لیے کہ اس وقت اگر آپس میں رشتے نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ آج تو آپ کہتے ہیں میں اعظم گڑھ کا اپنے گاؤں میں کروں گا، میں بستی کا اپنے خاندان میں کروں گا، میں الہ آباد کا، میں فلاں کا، میں فلاں کا، یہاں نہیں وہاں کروں گا، وہاں نہیں وہاں کروں گا۔ اس وقت تھا اس کا موقع؟ بلکہ اللہ کی جانب سے جوڑے فکس ہو کے آتے تھے، اس کا اس سے، اس کا اس سے، اور کم کم مدت میں بچوں کی پیدائش ہوتی تھی۔ جوڑے متعین ہونے کے باوجود ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے اختلاف کیا۔ کیا اختلاف کیا؟ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قرآن نے ان کا واقعہ نقل کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ آدم علیہ السلام حج کرنے گئے ہوئے تھے، ان بچوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ جس بیٹی کا رشتہ حابیل سے ہونا تھا، قابیل نے کہا میں کروں گا، تو خدا کے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہے وہ۔ تو حابیل نے کہا کہ بھائی ایک تو غلط کر رہے ہو، دوسرے اپنی غلطی پر اصرار کر رہے ہو، ایسا کرتے ہیں اللہ سے مشورہ لے لیتے ہیں۔ کیسے؟ پچھلی امتوں میں کسی اہم مسئلے پر جب اللہ سے مشورہ لینا ہوتا تھا، جس کی ایک ہلکی جھلک ہمارے یہاں استخارے کی ہے، میں استخارے پر گفتگو کروں گا ابھی۔ صدقہ نکالو، کسی پہاڑ پہ رکھ دو، اور ہم دونوں دعا کے اندر مصروف ہو جائے، پروردگار جو حق ہو اس کے صدقے کو قبول کر لے۔ تو آسمان سے آگ آتی تھی اور صدقے کو جلا کر خاک کر دیتی تھی۔ جس کے صدقے کو آگ نے کھا لیا اس کا صدقہ قبول ہو گیا، اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا، اور جس کے صدقے کو آگ نے نہیں کھایا وہ مردود ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے اس قربا قرباناً، دونوں نے اپنی اپنی قربانی دی، صدقہ دیا۔ فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ایک سے قبول ہوا ایک سے قبول نہیں ہوا۔ کس کا قبول ہوا؟ حابیل کا جو حق پہ تھے، اور کس کا رد ہوا؟ قابیل کا جو غلط تھا۔ اب تو سماجی طور پر بھی کلیئر ہو گیا کہ یہ صحیح یہ غلط۔ اس نے کہا نہیں میں تو وہی کروں گا، تو نہیں مانے گا تجھ کو مار ڈالوں گا میں۔ قال لاقتلنک، تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، جو سچائی پہ قائم ہوتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ میں سچائی پہ تھا، اللہ نے مجھے قبول کر لیا، میرے صدقے کو قبول کر لیا۔ بالآخر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، جنون سوار تھا نا اس کو، قتل ہو گیا۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ اس کی لاش کو کیا کرے؟ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرے ہوئے آدمی کو کرنا کیا، دفنانا ہے، جلانا ہے، بہانا ہے، جانوروں کو کھلانا ہے، کیا کرنا ہے۔ خداوند قدوس نے 2 کوے بھیجے، ان کی آپس میں جنگ ہوئی، ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر اپنے پنجوں سے اور ٹوٹ سے زمین کی مٹی کھسکا کر گڈھا کیا، اس میں مرے ہوئے کوے کی لاش کو ڈھکیلا، اوپر سے مٹی سے اس کو ڈھانکا کہ بیوقوف یہ تجھے کرنا چاہیے۔ ان کووں نے انسان کو بتلایا کہ انسان کی لاش کو کیا کرنا۔ اس کو بھی قرآن نے نقل کیا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے کوا بھیجا جو زمین میں گڈھا کھود رہا تھا، اور کھود کر کے مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈال رہا تھا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ قابیل کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کا انجام کیا کرے۔ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین، تو قابیل کو شرمندگی ہوئی کہ کوا مجھ کو سکھا رہا ہے۔ انسانیت میں یہ پہلا قتل تھا۔ ایک اصول سمجھ لیجئے، کسی بھلے کام کی شروعات کرنا اور کسی برے کام کی شروعات کرنا
کسی بھلے کام کا ذریعہ بننا کسی برے کام کا ذریعہ بننا، اس کا اصول سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، جو اسلام میں کسی بھلے کام کی بنیاد ڈالتا ہے اس کو اپنی نیکی کا بھی ثواب ملتا ہے، اور اس نیک کام میں قیامت تک جتنے لوگ لگیں گے ان سب کو جتنا ثواب ملے گا اللہ اپنے غیبی خزانے سے اتنا ثواب اس کو دیں گے۔ اس کا الٹا لیجئے، وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سَنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا، جو اسلام میں دین میں انسانوں میں برے کام کی بنیاد ڈالتا ہے تو اس کو اپنی غلطی کا تو گناہ ملتا ہی ملتا ہے، اس برے کام میں جتنے لوگ ملوث ہوں گے قیامت تک ان سب کو جتنا گناہ ملے گا عذاب ہوگا اتنا اس کے اوپر لادا جائے گا۔ یہ ہوا ثواب جاریہ اور یہ ہوا عذاب جاریہ۔ کسی بھی غلط کام میں شرکت کرنے والوں اصول یاد رکھو، آپ تو کر کے مر گئے لیکن وہ سلسلہ شروع ہوا تو جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا اس عذاب کا آپ کو شیئر اور حصہ ملتا رہے گا، قبر میں آپ کو پہنچتا رہے گا اس کا عذاب۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، انسانیت میں یہ پہلا قتل ہے، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اور ان قاتلوں کو جتنا گناہ پڑے گا اور عذاب ہوگا اتنا گناہ اور عذاب قابیل پر ڈالا جائے گا۔